بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 113 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولولا فضل اللہ علیکہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت، تو البتہ مائل کر دیتے آپ کو، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، اگر وہ آپ کو پھسلا دیتے، وما یضلون، اور نہ وہ پھسلاتے آپ کو، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ یہ پیچھے واقعہ چل رہا ہے اور اصل اس کا پس منظر ہے کہ ایک یہودی نے چوری کی تھی اور کسی کی زرہ چرا لی، اور جب اس زرہ چوری کرنے کا چرچا ہوا، لوگوں کو پتہ چلا، تو اس نے وہ زرہ کسی اور یہودی کے گھر میں پھینک دی اور الزام اس پہ لگا دیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اور اس وقت مدینہ میں یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب جس بندے نے چوری کی تھی اور پھینک دی تھی کسی اور کے گھر میں، وہ اور اس کے قبیلے والے بڑے ہوشیار تھے، چرب زبان تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے بندے نے تو نہیں کی چوری، فلاں بندے نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی چرب زبانی سے پھسلانا چاہتے تھے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو گناہ خود کرتا ہے اور ڈالتا پھر کسی اور پر ہے، تو ایسا بندہ تو بہت بڑا گنہگار ہے اور بہت بڑا بہتان باز بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پھر بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اصل چور یہ ہے، جو بندہ اپنی ہوشیاری سے دوسرے بندے کو چور بنانا چاہتا ہے، اصل یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ آپ کو پھسلا دیتے نا، وما یضلون الا انفسہم، یہ اپنے آپ سے دھوکہ کرنے والے تھے۔ دنیا میں کیا تھا؟ ایک ذرائی تھی نا، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے سخت سزا تھی۔ وما یضرونک من شیء، اور ہرگز نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ، اور نازل کیا اللہ نے، علیک، آپ پر، الکتابہ، کتاب کو، والحکمت، اور حکمت بھی، وعلمک، اور سکھلایا ہے آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیرہ، نہیں ہے بھلائی، فی کثیر، بہت زیادہ باتوں میں، من نجواہم، جو ان کی سرگوشیاں ہیں، جو یہ چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، ان کی اکثر باتوں میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، الا، مگر، من امرہ، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا اچھے کام کا، او اصلاح بین الناس، یا آپس میں اصلاح کرانی ہو۔ اور یہاں دیکھیں کہ ہم سارا دن کتنی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اکثر جو آپس میں سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، ان میں بھلائی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اکثر مجلسیں ہماری کیسی ہوتی ہیں، اکثر مجلسوں میں انسان، ہم مسلمان، ایک دوسرے کی غیبت، مسجدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزام، غیبتیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں صرف کسی کو صدقے کا حکم دینا، اچھی اور نیکی کا حکم دینا، یا پھر دو بھائیوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس کے لیے اگر کوئی محنت کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس کا بولنا اچھا ہے، بھلائی ہے اس کے بولنے میں، ورنہ اکثر سرگوشیاں اللہ فرماتے ہیں ان میں خیر نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو بندہ کرے گا، ذَلِكَ، یہ کام، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو۔ کون سا کام؟ لوگوں کو صدقے کا حکم دینا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا، یا آپس میں بھائی دو لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرانا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دیں، اور اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اصلاح والی باتیں کریں، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دینے والے ہم بنیں۔ اور آپ سب دوستوں سے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ان اسباق کو آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں، 2 منٹ ہی نہیں لگتے، لیکن آپ کے لیے جہاں تک جن جن لوگوں کے پاس آپ کا یہ پیغام پہنچے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص فرما دیں، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بہت بڑا اجر جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بندہ مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد اس کے، ما تبینہ کہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے الہدی ہدایت، اس کے لیے راستہ رہنمائی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس کی اپنی منمانی وہ رسول کے حکم کو نہیں ماننے دیتی، اس کا استاد نہیں ماننے دیتا، اس کا قبیلہ، اس کی قوم یا اس کے رسم و رواج اسے حدیث پر نہیں چلنے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان آنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے گا غیر سبیل المومنین، علاوہ مومنین کے راستے کی، مومنین صحابہ کرام کا جو راستہ تھا وہ رسول اللہ کی فرما برداری والا راستہ، تو اللہ فرماتے ہیں نولی ہی، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولا، جہاں بھی پھرے، وہ پھر جدھر جانا چاہتے ہیں نا، دنیا کے جس گڑھے میں گرنا چاہتا ہے ہم گرنے دیتے ہیں اس کو، پھر جس طرف جاتا ہے جائے، اللہ فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جہنم، ان قریب ہم اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیں گے، اور دنیا میں جدھر جاتا ہے جائے، اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میرے اس حبیب کی، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا نا، دنیا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب جدھر جاتا ہے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان قریب اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے۔ آج کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھو، کئی مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، نافرمانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ، کئی مسلمان مائیں بہنیں بے پردہ ہیں، پردہ نہیں کرتے، یہ نافرمانی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا۔ تو آج کتنے ہیں جو بڑوں کا، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، آگے بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بنا دیں۔ آپ سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی اللہ رب العالمین ہمیں موت دیں، اور اسی کے نتیجے میں ہی ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔